بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اسلام کی طرف کامیاب دعوت کا کیا انداز ہے۔ اسی طرح سے یہ سب مقاصد جو ہیں کہاں سے قرآن مجید کی کس آیت یا حدیث سے کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اور کسی کو اگر اللہ کی طرف دعوت دینا اور بلانا ہے تو اس کے کیا شرطیں ہوتی ہیں۔ ہم جواباً کہیں گے کہ بھائی بلا شبہ آپ کا اس طرح کی بات معلوم کرنا آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے، اور اسلام کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ ہر ایک کسی کو کوشش کرنا چاہیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو ایک بات بھی معلوم ہو دوسرے تک پہنچاؤ۔ فرب مبلغ او اعلم من سامع، بہت سے ہیں جن کو پہنچایا جاتا ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو بلا شبہ کامیاب دعوت یہی ہے جو اللہ کی طرف دی جاتی ہے، اللہ کی طرف دی جاتی ہے، لیکن علم و بصیرت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ کہہ دیجیے اور آپ کے پاس کوئی سوال جواب نہ ہو اور آپ اس کی حقیقت نہ جانتے ہوں، اس کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ جانتے ہو، جاننا بھی چاہیے۔ اسی لیے علم و بصیرت کی بات کی جاتی ہے۔ علم یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم ہو، اور بصیرت یہ ہے کہ آپ کو کب کہاں کیسے پیش کرنا چاہیے، یہ بھی بصیرت ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور چونکہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سب سے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے زیادہ بہتر اور اچھی بات کون بتانے والا ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کے اندر ہے، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اسے اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی بصیرت کے ساتھ، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرف بلاتے ہیں۔ تو گویا کی دعوت اسلامی کے اندر علم اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں ہے کہ کچھ جانتا ہی نہیں، اونچا نیچا، نہ حدیث بارے معلوم ہے نہ آیتوں کے بارے معلوم، بس اللہ کی طرف دعوت دیجیے، لیکن جو جانیے اسی کی دعوت دیجیے، اور بلا جانے بہت سارے لوگ کتنی ساری خرافات کی حدیثیں پھیلا دیتے ہیں، آیتوں کے غلط مطالب پھیلا دیتے ہیں، دوسروں سے سنی سنائی ہوئی باتوں کو جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ آدمی کہنے والا کیسا ہے، اس کی باتوں پر یقین کر کے اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ کتاب و سنت کا وہی طریقہ کار ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ طرف بلانے کے لیے وہی راستہ اختیار کریں جو کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول میں ہے، صحابہ کرام کے عمل میں پایا جاتا ہے، جس کو صحابہ کرام نے نافذ کیا اپنی زندگی میں۔ البتہ کیا شرطیں ہونی چاہیے، جو دعوت دیتا ہے اپنے شرط بھی پوچھے کہ ان کے اندر کیا کیا شرطیں پائی جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بتانا چاہیں گے کہ بلانے کے لیے جسے علم و بصیرت کی ضرورت ہے وہ شرط تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، جیسے کہ حضرت شعیب نے کہا قل یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب۔ اس کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ آدمی کو علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے رزق حسن پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اس پہ توکل رکھنا چاہیے۔ تو داعی کے لیے گویا کہ ایک صبر کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس پہ توکل کی زندگی ہوتی ہے، اس کا اپنے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔ ان سب کے ساتھ اس کی روزی بھی پاک ہونی چاہیے، ایسا نہ کہ حرام کھاتا ہو اور حلال اور اچھائی طرف دعوت دیتا ہو خود حرام خور ہو۔ اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی خود عمل صالح خود نہیں کرتا ہے تو دوسروں کو کیسے بلائے گا عمل صالح کی طرف۔ لہذا اس کی اپنی زندگی کے اندر جو کھاتا پیتا ہے اس کو بھی حلال ہونا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر کے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اخلاص نہ ہو دعوت میں تو دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور آپ اپنی طرف سے اللہ کی آیتوں اور اللہ کی ہدایتوں کو پیش کیجیے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو کبیلہ خاطر ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم نے کوشش کی اور مانی نہیں گئی بات ہماری۔
ایسا نبیوں کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ کو جو چیز کہتے ہیں حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ کہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھے آواز و نصیحت کے ساتھ، وجادلھم باللتی ہی احسن اور ان کے ساتھ جب بحث و مباحثہ کیجیے تو اچھے طریقۂ کار کو اپنا کے کیجیے۔ تو دعوت کی شرطوں میں سے بھی کہ داعی کو حکمت و بصیرت کے ساتھ بلانا چاہیے، اسی طرح سے اچھی انداز میں گفتگو اور بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو جواب میں کرختگی نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور جیسے میں بتایا کہ صبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ صبر کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ صبر کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اس لیے کہ صبر کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی توفیق سے ہوتی ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، رسول کو بھی آیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح و شام، ان کے ساتھ آپ صبر سے کام لیجیے، ان کے اوپر جلد بازی نہ کیجیے، ان کو ساتھ نہ چھوڑیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیے۔ تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ البتہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا پڑھنا کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے بغیر دعوت و تبلیغ کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی جاننا چاہیے۔ حدیثوں کے جاننے کے لیے مشہور سی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند الامام احمد بن حنبل ہے، اس قسم کی بہت سی کتابیں ہیں، اور ان سب کتابوں کے اردو ترجمے بھی شائع ہیں۔ اردو ترجمہ آپ پڑھیں، اس طرح سے آپ کو کیسٹوں میں بھی ملتے ہیں سب، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کے پاس جو بلانا چاہتے ہیں وہ بصیرت پر ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایسے ہوا میں کوئی بات نہیں کہنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم شریعت میں سود اور رشوت کے بارے میں بہت سنتے ہیں، تو کیا دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ ہم جواب میں کہیں کہ بھائی آپ کو یہ شبہ ہوگا ضرور، کہ اس لیے کہ رشوت میں بھی آدمی غلط انداز سے مال لیتا ہے دوسرے سے، یا دوسرا دیتا ہے، اور سود کے اندر بھی اپنا آدمی کسی سے غلط انداز میں شریعت کا جو طریقہ کار ہے اس طرح سے لیتا ہے، اور دوسرا دینے والا اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو اس کا کام چلتا ہے، اس کا بھی کام چلتا ہے، لیکن دونوں کا طریقہ کار غلط ہے، اس لیے کہ یہ باطل کے ذریعے مال کھایا جاتا ہے، حقیقتاً اس کا حقدار نہیں تھا، لیکن باطل طریقہ اختیار کر کے اس کے مال کو ہڑپ کرتا، جبکہ قرض حسن ہونا چاہیے تھا، یا کہ تعاون البر والتقوی ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پر بجا ہے۔ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھائی سود کی جو تقسیم ہے یا کہ سود کا جو طریقہ کار ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے عام طور سے۔ ایک تو ذاتی کے ساتھ لیجئے، جیسے آپ نے دیا کسی کو 100 روپیہ اور بعد میں وصول کیجئے اس سے 120 روپیہ، یہ ذاتی والا ہوا۔ یا اسی طرح سے، اور یہ ہے کہ اس کو ساتھ میں جب لیجئے اس کو دے دیجئے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے دیر سے لینے والا، جیسے آپ نے کوئی غلہ لیا ہے، ناپ کر کے لیا، تول لے لیا ہے، یا کوئی چیز لیا ہے تول کر کے لیا ہے، تو سیم وہی چیز ہے، جیسے جو کے بدلے میں جو، گیہوں کے بدلے میں گیہوں، چاول کے بدلے میں چاول، یا سونا کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، کھجور کے بدلے میں کھجور لیا ہے، اور اس کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ لیکن اس میں کیا ہے، اس کو بر وقت نہیں لیتے ہیں، جیسے ابھی تبادلہ ہو رہا ہے نہیں لیتے ہیں، اس کو بعد میں لیتے ہیں، اور بعد میں جب اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے یا کہ اس میں اچھی قسم پیدا ہو جاتی تب اس کو مانگتے ہیں، یہ ہے۔ یا اسی طرح سے جو بر وقت لیتے ہیں، جیسے سونا چاندی ہے، آپ نے لیا 200 گرام لے رہے ہیں، اس سے 200 گرام کچھ مل لیا اور زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ بر وقت ہی لے رہے ہیں لیکن زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ دونوں شکلوں میں سود اس طرح سے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ جو لے رہے ہیں وہ آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا لینے کے، ان چیزوں کو برابر لینے دینے کا حکم ہے۔ اور حقیقتاً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی طرح سے
کسی محنت کے بدلے میں پیسہ وصول کرتے ہیں جبکہ ان کا حق نہیں بنتا ہے، جس کو ہم رشوت کہنا چاہتے ہیں، تو یہ رشوت بھی لعن اللہ الراشی والمرتشی، رانی اور راشی اور مرتشی، رشوت لینے والا دینے والا یہ بھی ملعون ہے، جیسے کہ سود کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ کھانے والا دینے والا یہ سب بھی مرا ہے۔ تو حقیقتاً یہ سب چیزیں شریعت میں دونوں طرف سے منع ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک طرف منع ایک طرف جائز ہے، لیکن اس سلسلے میں جیسے مثال کے طور پر رشوت خوری کے جو اسباب ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا۔ اسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کوئی کام ختم کرنے کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ ہم کو اتنا پیسہ اور دو گے تو ہم اتنا کام اور کر دیں گے آپ کا، یا کہ ہم کو اتنا پیسہ کر دے دو گے تو آپ کا کام ہم جلدی سب سے کو پیچھے ہٹا کے آپ کا جلدی کر دیں گے، اور آپ ایسا جانتے ہوں گے۔ یا کہ کام لیٹ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے اتنا رشوت لے لو، وہ کہتا ہے ہاں دو گے تو جلدی کر دیں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایک سسٹم تو یہ ہوتا ہے، یہ تو واضح طور پر یہ رشوت کھلا ہوا ہے۔ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں کھل کے مانگتے تو نہیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اشارے میں کہتے ہیں کہ ہاں اسے فلاں صاحب دے گئے تھے اور فلاں صاحب ان کا کام جلدی ہو گیا، فلاں صاحب نے ایسا کیا ان کا کام جلدی ہو گیا، یہ نہیں کہتے مجھ کو چاہیے، لیکن اشارتاً اسے بتاتے ہیں کہ ایسا کیا لوگوں نے، کیسا کیا لوگوں نے تو ان کا کام جلدی ہو گیا، تو گویا کہ وہاں بھی مانگنا ہوا، یہ بھی رشوت ہی کی ایک قسم ہے۔ اور تیسرے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مقررہ وقت میں کام نہیں کر کے دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، لیکن لیٹ کے بعد کام کرنے کے لیے جیسے ابھی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور وہاں لیٹ کے بعد کام کرنا ہے تو اس کا الگ سے پیمنٹ مانگتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دو گے، ہم تمہارے لیے نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر ہمیں پیسہ دو گے تو ہم تمہارا کام کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے۔ یہ حقیقتاً تینوں کی تینوں شکلیں جو ہیں اپنے نتیجے کے حساب سے غلط، یہ رشوت کا طریقہ ہے۔ سود کا طریقہ تو آپ کو معلوم، یہ ہم نے بتایا کہ سود جو لین دین میں ہوتا ہے، ایک چیز کے لینے ایک چیز کے دینے میں، یا چاہے وہ ناپ کر دینے والی چیز ہو یا تول کر دینے والی چیز ہو یا وزن کر کے دینے والی چیز ہو، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے، یا ایک ہی غلہ ہے ناپ کے دیا جاتا ہے یا تول کے بھی دیا جاتا ہے، ان کو اگر جین ہی سیم غلہ دیتے ہیں تو پھر اس میں زیادتی کمی نہیں ہونی چاہیے، برابر برابر کا ہونا چاہیے۔ اور اگر دیر سے لینے کی بات ہے تو دیر سے لینے کے بعد میں بھی اس میں کمی زیادتی ہو جاتی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اور اسی طرح سے یہ کام جو ہے رشوت والا یہ بھی غلط ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دونوں کی دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اور اس طرح سے کسی سے کام کر کے بدلے میں پیسہ طلب کرنا، ایک اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، بہت مشہور حدیث ہے، آئیے میں اس کا تذکرہ ہی کر دیتا ہوں۔ ایک قصہ ہے، پورا قصہ کیا ہے کہ ایک صحابی، ان کا ابن اللتیبیہ نام ہے، ابن اللتیبیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ، کسی قبیلے میں بھیجا ہوگا، تو گئے تو وہ لے کے آئے، اس کے بعد جمع کیا تو کہا کہ یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ اور یہ مجھ کو ہدیہ ملا ہوا ہے، یعنی مجھ کو ہدیتاً ملا ہوا ہے، زکوٰۃ کا تو جو ملایا تھا وہ زکوٰۃ دے دیا، جو ہدیتاً ہم کو مل گیا وہ میرا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ خطبہ دینے میں کہا کہ تم میں سے کسی کو میں کسی کام کی ڈیوٹی لگا کر بھیجتا ہوں کہ جاؤ تم اس بات کے موظف ہو، اس کے لیے کہ تم کو مکلف کیا جاتا ہے، جاؤ یہ کام کرو۔ ظاہر بات ہے اس میں زکوٰۃ کا ایک مد اس کے لیے بھی مل جاتی ہے جو اس سلسلے میں کام کرتا ہے، وصول کرتا ہے، اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو تمہارا ہے، اور جو زکوٰۃ رہا یہ ہمارا ہے جو مجھ کو ہدیتاً دیا گیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر غضب نہ ہو کر جو بات کہی وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کیوں نہیں اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہے، پھر دیکھتا ہوں کس کو ہدیہ مل جاتا ہے، اگر وہ اس بات میں سچا ہے تم میں سے اگر کوئی آدمی ایسے گھر میں بیٹھے پا جاتا ہے تو ٹھیک، لیکن یہاں تو کام پہ جاتا ہے، اس کام کی مناسبت سے جو کچھ ملتا ہے وہ زکوٰۃ کے پید میں وصول کرتا ہے اور اس کو اس کی نوکری دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر اس کوئی ایسے کرتا ہے، اپنے لیے بھی جمع کرتا رہتا ہے اس میں، تو قیامت کی الا لقی اللہ لا یاخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ، تم میں کا کوئی آدمی بغیر حق کے کوئی چیز لیتا ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ الا لقی اللہ یحملہ یوم القیامت، قیامت کے دن اسے اپنے اوپر لاد کے لے آئے گا۔
فلا عارفن احد منکم لقی اللہ یحمل بعیرا لہ رغا، تو میں قیامت کے دن تم میں سے کسی ایسے نہ ملوں کہ اپنے ساتھ اونٹ لاد کے لا رہے جس کی آواز آ رہی ہو، آواز لگاتا ہو، اور بقرۃ لہا خوار، یا گائے ہو وہ آوازیں لگا رہی ہو، اور شاۃ طیر، یا بکری ہو ممیاتی ہو۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کا حصہ نظر لگا، پھر کہا اللہم حل بلغ، یا اللہ ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، یعنی بتا دیا کہ اس طرح سے کام کرنے کے ساتھ ہدیہ قبول کرنا یہ بھی رشوت میں شامل ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو رشوت لینا دینا دونوں اپنی جگہ پر ناجائز ہے، اس طرح سود کا لینا دینا بھی ناجائز ہے۔ بقیہ جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں یا اس پہ وصول کرتے ہیں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے، چاہے وہ ڈائریکٹ لیتے ہوں، چاہے اشارے سے لیتے ہوں، چاہے اس میں کوئی راستہ اپناتے ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی مرتشی رشوت لینے والے کو، رشوت دینے والے کو کہا کہ اس دونوں کو آپ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسی صورت میں مال لینے کے جو بھی راستے ہوں، اگر وہ غلط انداز سے اس کسی ہیلا سازی کے ذریعے اصول کیے جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، تو سب رشوت میں آتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے ذبیحہ جانوروں کے گوشت کو غیر اہل اسلام کو، اہل کتاب وغیرہ کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو ہم جواب کہیں گے بھائی گوشت جیسے اس کو آپ ہدیہ کوئی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دے سکتے ہیں، اس میں کچھ ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، چاہے آپ صدقہ تطوع میں سے اس کو کھلا دیں یا کہ گوشت میں سے کھلا دیں، اس میں کچھ جب بس ایک شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا ایسا مخالف نہ ہو جو آپ کی جان لے سکتا ہو، آپ کے مذہب کے لیے شدید مخالفت رکھتا ہو، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور لوٹا کر کے آپ ہی پر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، تو آپ کو اس کی مدد کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں سے مدد کرنے میں نہیں روکتے ہیں جو تو دین کے سلسلے میں تم سے قتال نہیں کرتے، نہ تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ غیروں کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کو غلط استعمال میں نہ لاتے ہوں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی اور ان بھائیوں کے لیے بھی جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔